اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن يومئذ عن النعیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام دوست احباب دل کی گہرائی سے درود پاک۔ دوست احباب مسلمان امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عالم دین کے جتنا قریب ہو کر او دے چہرے نو دیکھ کر او دا بیان سنیں گے، کل قیامت والے دن اتنا قریب ہو کے اللہ دا دیدار کریں گے۔ میں گناہگار ہاں، میں ایک طالب علم ہاں، علماء دا میں خادم ہاں۔ آج تو پونے 2 سال پیچھے چلے جاؤ، اسی زمین پر اسی جگہ پر میرے پھوپھا چاچو محمد سلطان مرحوم دے گلاں دی اسی جگہ یعنی کہ انہاں دا انتخاب ہویا سی، اسی جگہ بیٹھ کر انہاں دے گلاں دا ختم اور بیان کیتا گیا سی۔ پونے 2 سال بعد میری پھوپھو وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئی۔ بہت دلی صدمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے بھائی محمد حاجی اسلم، محمد اکرم، محمد یوسف، محمد یونس، اللہ تعالیٰ انہاں نو صبر دی توفیق عطا فرماوے اور اجر صبر عطا فرمائے۔ تسی دوست احباب تشریف لے آئے ہو، انشاءاللہ ایدہ بہت سارا اجر اور ثواب ملے گا، کیونکہ ہر بندے دا ایک مقصد ہوندہ ہے اللہ دی رضا واسطے انہاں نیک کاماں دے تشریف لے کے جانا۔ میرے دوستو بزرگو، ٹھیک کوئی گل زیادہ ٹائم نہیں ہے، پتہ نہیں تمہید کے میں جو قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخری سپارے دے اندر سورۃ التکاثر دے اندر اور اس سورت دی آخری آیات مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اے دنیا والو، اللہ کی نعمتوں کا آپ نے حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا میں انشاءاللہ توڑے پیارے پیارے لہجے نال میں گفتگو کراں گا، میں نہ زیادہ زور لاواں گا، نہ کوئی زیادہ شاعری نہ مینوں آوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانن کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں دنیا دے اندر جو جو نعمتیں دی ہیں ان تمام نعمتوں کا حساب ہوگا۔ یہ نہ سوچو گھر مل گیا، مکان مل گئی، گاڑیاں مل گیا، بلڈنگاں مل گیا، پیسہ آ گیا، بینک بیلنس ہو گیا، ساڑھے کولو کنے پوچھنا نا۔ دنیا دے وچ اگر کوئی تہاڑے کولو نہیں پوچھ سکتا، مرن دو بعد انہاں ساریاں چیزاں دا حساب دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر انسان کا اتنی دیر تک قدم نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی آگے نہیں جائے گا جتنی دیر تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ کتنے سوالوں کے؟ مہربانی فرمانی ہے، توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ میں کچھ نہ کچھ آپ کے دلوں میں چیزیں ڈال کے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے قدم نہیں اٹھائے جا سکتے، وہ اس جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک وہ 5 چیزوں کے سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نیکی بہت کی، عبادتیں بہت کی، حج کیے، عمرے کیے، صدقے کیے، خیراتیں کی، بہت نیکی کے کام کیے، لیکن اس کے باوجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے 5 سوال ہیں جن سوالوں کا جواب ہم دیں گے تو جنت ملے گی، نہیں دیں گے تو جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میری مقدس جماعت، اے میرے پیارے، اے میری آنکھوں کے تاروں، پوری امت کے سہاروں اور پوری امت میں زیادہ عزت پانے والے ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 5 سوال یہ ہے۔ سب سے پہلا سوال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو
زندگی دی ہے، عمر دی ہے، اس عمر کو کس طرح گزارا ہے۔ یہ الفاظ بڑا آسان ہے، میں نے جلدی کے ساتھ منہ سے نکال دیا، آپ نے جلدی کے ساتھ سن لیا، لیکن اس سوال کا وزن کریں تو آپ کو 20 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی کا احاطہ محسوس ہو جائے گا کہ میں نے اتنی زندگی میں کیا کچھ کیا۔ پہلا سوال پوچھا جائے گا، آپ کو اللہ نے عمر دی، زندگی دی، اس عمر کو کس طرح چلایا، اس عمر کو کس طرح گزاریا، اس وقت کو کس طرح گزاریا، غفلت میں یا عبادت میں، نیکی میں یا گناہوں میں گزارا۔ اس چیز کا آپ کو سوال دینا ہوگا، اس چیز کا جواب دینا ہوگا۔ نہیں دیں گے تو جنت کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، میرے علماء کی بات نہیں ہے، یہ اس محبوب کی بات ہے جیڑا محبوب آسمان کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا محبوب آسمان پر انگلی اٹھا دے، چاند 2 ٹکڑے بن جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دے، بادل آ جاتے ہیں، چہرے پر پھیر دے، بارش برسنی ہو جاتی ہے۔ میرا محبوب درختوں کو دیکھے، درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمے میں نچھاور ہو جاتے ہیں۔ میرا محبوب اگر پتھروں کو دیکھے، پتھر بھی اٹھ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس محبوب نے فرمایا، جس محبوب کی پوری کائنات عزت کرتی ہے، پوری کائنات احترام کرتی ہے، جنات کیوں نہ ہو، فرشتے کیوں نہ ہو، انبیاء کیوں نہ ہو، انسان کیوں نہ ہو، نباتات کیوں نہ ہو، حیوانات کیوں نہ ہو، درندے کیوں نہ ہو، سمندر کیوں نہ ہو، سمندر کی مچھلیاں کیوں نہ ہو، تنکے کیوں نہ ہو، درختوں کا پتا کیوں نہ ہو، زمین کا ذرہ کیوں نہ ہو، ساری کائنات میرے محبوب کو مانتی ہے۔ اے مسلمان، اس محبوب نے فرمایا، اے دنیا والو، اے میرے امتیوں، اتنی دیر تک آپ کا قدم نہیں اٹھایا جائے گا قیامت تک جتنی دیر تک اس سوال کا جواب نہ دو گے۔ جواب دینا پڑے گا۔ اپنی عمروں کو سنبھالو، اپنی جوانیوں کا خیال کرو، اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہ ہونے دو۔ جو سانس نکلا دوبارہ واپس نہیں آ سکتا، جو دن گزرا واپس نہیں آ سکتا، جو رات گزری واپس نہیں آ سکتی، جو گھنٹہ گزرا واپس نہیں آ سکتا۔ اس لیے آج ہم نے اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے، ہم اپنی جوانی، اپنی عمر کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے دنیا والو، ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں صرف دنیا میں کھانے کے لیے بھیجا ہے، یا زمینوں کے لیے بھیجا ہے، یا مکان بنانے کے لیے بھیجا ہے، یا کاروبار کے لیے بھیجا ہے، یا دولتوں جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا نفرتیں کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا لڑائیاں کرنے کے لیے بھیجا ہے، یا دشمنیاں نبھانے کے لیے بھیجا ہے، یا غریبوں کو تکلیف دینے کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں نہیں مسلمانوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں اپنے بندے کو، میں اپنے پیارے بندے کو، اس بندے کو، اتنے لاڈلے بندے کو اللہ نے ایک قسم نہیں اٹھائی، 2 نہیں اٹھائی، 3 نہیں اٹھائی، 4 قسمیں اٹھایا۔ فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسان، میں فرشتے نو بھی بنایا ہے، میں جنات نو بھی بنایا ہے، میں دنیا نو بھی بنایا ہے، سورج نو بھی بنایا، چاند نو بھی بنایا، مہینے نو بھی بنایا، رمضان نو بھی بنایا، ربیع الاول نو بھی بنایا، دنیا دیا ساریاں نعمتیاں بنائیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، میں تینوں بنا کر 4 قسمیں کھا دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے میرے بندے، جتنا پیارا، جتنا لاڈلا، جتنا سونا میں تینوں بنایا، کائنات کے اندر اتنا خوبصورت اور بنایا۔ اتنا اعلیٰ مقام کس کو ملا؟ انسان کو ملا۔ اب میں نہیں کہتا، آپ کے دائیں میں بیٹھنے والا آپ کو نہیں کہے گا، آپ خود اپنے گریبان میں جھانکیں کہ اللہ نے ہمیں بنا کر 4 قسمیں اٹھائی۔ 4 قسمیں ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔
اگر اللہ کہہ دینا اے میرے بندے میں تمہیں اعلیٰ بنایا، ہمارے لیے یہی لفظ ہی کافی تھا، لیکن اللہ نے قسمیں کھائی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر ہمیں دنیا کے معاملات کے لیے نہیں بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر میں دنیا کے اندر اپنی عبادت واسطے کسی دو مخلوقاں نو پیدا کیتا ہے، اس مخلوقاں دے وچوں یا جنات ہے گے یا انسان ہے گے، انہاں دی عبادت اللہ نو اتنی پسند ہے، فرمایا کہ جس وقت انسان اپنا سر زمین پر رکھتا ہے، سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، اور چاہے وہ جتنے گناہ لے کر ہے، جتنی خطاواں لے کر ہے، اگر وہ انسان مجھ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا، میں نو اپنے رب ہون دی قسم ہے، میں نو اپنے جلال کی قسم ہے، اس کی معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میں رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ جملہ قرآن مجید کا ہے، اپنے دلوں میں لکھ کے لے جائیں، نقش کر لیں، صرف یہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر تصور کر لیں، ٹھیک قاری صاحب ایک میں طالب علم ہوں، یہ اچھی بات کہہ رہا ہے، واقعی اچھی بات ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اب دوسری چیز، نمبر 2، پہلی چیز عمر کیسے گزاری، اب اگلی چیز جس کی ہمس ہماری نہیں بجھتی، جس چیز کی ہمس کے لیے نہ ماں باپ کی فکر، نہ رشتہ داروں کی فکر، نہ عبادت کی فکر، نہ قرآن کی فکر، سالہ سال گزر گئے، کبھی قرآن اٹھا کر زیارت نہیں کی، سالہ سال گزر گئے، اللہ کے گھر داخل ہونے کی توفیق نہیں ملی، اور فرمایا گیا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اے انسان، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی اور بڑھاپے میں ہمت دی، اس ہمت میں جو آپ نے مال کمایا، پیسہ کمایا، دولت کمائی، اس پیسے نو کس طرح کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ میں اس کی گہرائی کے اندر نہیں جانا چاہتا، بس مختصر۔ دوسرا سوال مال کیسے کمایا، تیسرا سوال اس مال کو کما کر کیا اپنی تجوریاں بھریاں، کیا اپنے بینک بیلنس بنائے، کیا اپنی زمینیں بنایا، کیا اپنے دکانیں بنایا، کیا غریبوں پر بھی خرچ کیا یا نہیں، یتیموں پر بھی خرچ کیا یا نہیں، مسکینوں پر بھی خرچ کیا یا نہیں، دوسرے غم جو ضرورت مند ہیں ان پر بھی خرچ کیا یا نہیں، بلکہ فرمایا گیا مال کما کے غریبوں پر خرچ کرنا لازم ہوگا۔